إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال ربنا عز وجل في مكان آخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آج 25 رمضان المبارک ہے اور 1432 ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہی وہ عظیم دن ہے جس میں آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور یہی وہ دن ہے کہ جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیے گئے. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ والا دن ہی قیامت آئے گی. فرمایا ہر جمعہ کو دنیا کی ہر چیز اللہ سے خوف کرتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. غفلتوں میں پڑے لوگ ان کو فکر تک نہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. یہ وہی دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب پتہ چل گیا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں تو ہم کس طرح مسکرائیں، کس طرح دنیا کے کھیل کھیلیں، کس طرح دنیا کی محبت میں پڑ جائیں اور
جس دن لوگ بے ہوش ہو کے مرنا چاہیں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے عید سے بھی بہتر ہے۔ خوشی کا یہ دن، سعادتوں کا یہ دن، اللہ کی جنت الفردوس حاصل کرنے کا دن ہے۔ کاش کوئی ان موسموں سے فائدہ اٹھا لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اسی طرح گزرتا جا رہا ہے جس طرح خوشی کے ایام بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، جوانی کے ایام بڑی جلدی گزر جاتے ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ سعادتوں کے مہینے میں بھی ہم سعادت حاصل نہ کر سکے۔ غم یہ ہے کہ رحمتوں کے مہینے میں بھی ہم رحمت حاصل نہ کر سکے۔ دکھ یہ ہے کہ تبدیلیوں کے مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے۔ اور سب سے بڑا غم یہ ہے کہ جہاد کے مہینے میں ہم جہاد میں حصہ نہ لے سکے، اور شہادتوں کے مہینے میں ہم شہید نہ ہو سکے۔ دکھ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کفار سے لڑنے کے لیے، اسلام کے پرچموں کو لہرانے کے لیے، اللہ کی توحید کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے۔ اس مہینے کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ اس مہینے کے اندر بھی ہم گناہ سے نفرت اور نیکی کی رمق اور نفاذ اسلام کا خواب اپنے خوابیدہ اور غافل دل میں بٹھا نہیں سکے۔ ہم سچی بات یہ ہے تمام لوگ برائیوں، گناہوں اور طاغوتوں سے کمپرومائز کر چکے ہیں۔ آج کی مسلم امت سر جھکائے ہوئے، گردن گرائے ہوئے، کفر سے مار کھائے ہوئے، ذلت اور شکست کی تصویر بنے ہوئے سمجھتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس قوم کے سربراہ کمینے اور لٹیرے ہوں۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے جس امت کا خون گندے نالے کے پانی کی طرح ہو۔ اس امت کا حال کیا ہے جن کی اقصا یہودیوں کے قبضے میں ہو۔ کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارا حال ان مسافروں کی طرح ہے جو رستے کی صعوبتیں اور تکلیفیں اس شوق میں برداشت کر لیتے ہیں کہ ابھی منزل ملنے والی ہے، اور جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہیں اور آگے ہیں، جانا کہیں اور تھا۔ آج کی مسلم امت ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے، اسلامی نظام تجارت نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں ہے، دعوت توحید کی خالص نہیں ہے، جہاد قتال کا جذبہ نہیں ہے، اور شہادتوں کا شوق نہیں ہے۔ آج مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکے، گناہ چھوڑ نہیں سکے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔
رمضان کے مہینے میں بھی گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو سکی، رمضان کے مہینے میں بھی جذبہ اخوت بھائی چارے کی فضا قائم نہ ہو سکی، رمضان کے مہینے میں بھی تزکیہ نفس نہ ہو سکا، اپنے دل کے زنگ نہ اتار سکے، رمضان کے مہینے میں خلافت کے احیاء کا تصور بھی نہ پیدا ہوا، سلف سے رشتے مضبوط کرنے کا احساس بھی پیدا نہ ہوا، اپنے مرکز سے قرآن و سنت سے جدائی اور مخالفت کا درد پیدا نہ ہو سکا۔ کیا لیا ہم نے اپنے رمضان سے؟ کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے لیکن ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، بے نمازی نہ بن سکے، داڑیاں کاٹنے مونڈنے والے ایک یہ بھی نفس کی قربانی نہ دے سکے، عورتیں بے پردگی نہ چھوڑ سکی، فلمیں ڈرامے سود جھوٹ اور سب سے بڑھ کر یہ امت شرک کی غلاظتیں نہ چھوڑ سکی، بدعت کی حمایت نہ چھوڑ سکی، طاغوت سے محبت نہ چھوڑ سکی۔ کیا ہمیں علم ہے؟ نحن نعلم، اس بات کا ادراک ہے یہ ہماری زندگی جس راہ کے ہم مسافر ہیں یہ بزدلانہ زندگی ہے، یہ ڈرپوک پن ہے، یہ مصنوعی پن ہے، یہ نیم مردہ زندگی صحابہ کی زندگی نہیں تھی، صدیق کی صداقت نہیں ہے، فاروق کی عدالت نہیں ہے، عثمان کی حیا نہیں ہے، علی کی شجاعت نہیں ہے، خالد کی تلوار نہیں ہے، معاویہ کی اسلامی سلطنت نہیں ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آج میری امت کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی استقامت نہیں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسا صبر نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی حیا نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جرت آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ سوچو، لمحہ فکریہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، 1432 ہجری ہے، سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ زمین، یہ جاگیر، یہ مکان ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والے نہیں، جہنم کی آگ سے بچانے والے نہیں، یہ تمغے، یہ ستارے، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس گناہ سے سمجھوتے کر رہے ہیں؟ کس نیکی سے نفرت کر رہے ہیں؟ کس زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ کس عروج کو چھوڑ رہے ہیں؟ کس پستی سے ہم نے دوستی لگا لی ہے؟ آج ظالموں سے ہمیں محبت ہے، ظالموں سے ہمیں پیار ہے اور مظلوموں سے نفرت۔ کیا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ ظالموں کو سزا مل کے رہے گی، ظالموں کو جہنم مل کے رہے گی اور مظلوموں کو جنت مل کے رہے گی؟ آؤ اپنا محاسبہ کریں۔ سب سے بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے کردار کو دیکھتا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ کتنا قرآن سیکھا میں نے، کتنی حدیث پڑھی میں نے، کتنا سنت پہ عمل کیا میں نے، کتنے توحید کے تقاضے نبھائے میں نے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ کاش ہمیں علم ہوتا کہ سیلابی ریلوں کے سامنے عارضی پل زیادہ دیر ٹھہرا نہیں کرتے۔ کاش ہمیں علم ہوتا کہ یہ عارضی تحریکیں
یہ عارضی بندوبست، یہ سارا کچھ، اس سے تو تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ چند دن کی عبادتیں نجات کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ 15 گھنٹے عبادت میں گزار کے رات کو گناہ میں گزارنا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ دوگنی پالیسیاں، منافقت کی زندگی، کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہمیں پورا پورا دین کے اندر داخل ہونا ہوگا، ہمیں پورا پورا اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ ظلم و زیادتی کی دھوپ میں، طاغوت کی چھتری تلے نہیں، توحید کے سائے میں آنا ہوگا۔ آج ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہم نے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کو سہارا دیا، ان کا ساتھ دیا، اور مظلوموں کو تسلی دینے کی بجائے ان کا جینا بند کر دیا، جینا دوبر کر دیا۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کاٹے، اپنی آنکھیں نکالی، آج اپنے ہاتھوں ہم نے اپنے دل دماغ کے سودے کیے۔ کاش ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بغاوتیں، یہ قرآن سے دوریاں، یہ شریعت اسلامیہ کی مخالفتیں، یہ صحابہ کرام کے کردار سے دوریاں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ ایک دن مر جانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ گناہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہر ظالم کے مقدر میں شکست ہے، ہر ظلم کا مٹ جانا لکھا جا چکا، ہر ظالم کو زوال ہے۔ خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں رسوائی، قیامت کے دن بھی رسوائی۔ کاش امت محمد یاد کر لے، علم حاصل کر لے، اپنے جینے کے ڈنگ سیکھ لے کہ دنیا میں اس طرح جیا نہیں جاتا، دنیا میں اس طرح رہا نہیں جاتا۔ زندہ رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی، زندہ رہنے کے لیے تلوار پکڑی جاتی ہے، زندہ رہنے کے لیے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، لقمے لینے کے لیے توحید کو بیچا نہیں جاتا، نمازیں چھوڑی نہیں جاتی۔ آؤ تاریخ انسانی کے وہ عبرتناک منظر سامنے رکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، گناہگاروں کا انجام کیا ہوا، دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کا، رمضان میں بھی اللہ کی بغاوتیں کرنے والوں کا، زنا کاروں کا، ڈاکوؤں لٹیروں کا، چوروں اور چکوں کا انجام کیا ہوا۔ سورۃ ہود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ کلما مر ملأ من قوم، کلما مر علی ملأ من قوم سخروا منہ۔ نوح علیہ السلام رب کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب کشتی کے پاس سے گزرتی تو مذاق اڑاتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا انا نسخر منکم، آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کل ہم تم سے مذاق کریں گے۔ کما تسخرون فسوف تعلمون۔ چودھریوں، جاگیرداروں، نواب زادوں، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں اور شریعت کو مذاق کرنے والوں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزی، کس کو رسوا کن عذاب ملے گا۔ پھر آسمان کے رب نے کہا وقیل یا ارض ابلعی ویا سماء اقلعی، وقیل یا ارض ارضعی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستبق الجود۔ رب کا قرآن سورۃ ہود۔ ہم نے کہا زمین سے پانی اپنا باہر نکال،
وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اور آسمان تو بھی پانی پھینک، تو بھی پانی پھینک۔ اتنا پانی بہا، اتنا پانی آیا، وَغِيدَ الْمَاءُ، پانی کو جوش آ گیا، ساتھ ہی نوح علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ ظالموں کے لیے یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ سامنے پہاڑ پہ چڑھ گیا، چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن رب کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ رب نے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہمارے سامنے قوم عاد بھی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کی کہانی بھی ہے۔ کیا کرتی تھی وہ؟ رب کے ساتھ شرک کرتے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رب کا قرآن کہتا ہے قوم عاد کو یخ، ٹھنڈی، سرسر، طوفان، آندھیوں سے ہم نے ختم کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور قوم سمود چیخ آئی۔ ابھی تھوڑی سی سپیکر کی آواز بڑھ جائے ہمارے کانوں کے پردے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، بادل گرجے تو ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، بجلیاں چمکیں ہم استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن ان قوموں پر اللہ کے عذاب رہے، چیخیں بلند ہوتی رہی، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الحاقہ کے اندر آتا ہے، ایسے ہو گئے جیسے جڑ سے اکھیڑ دیے گئے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے کہا رب سے کہو کوئی نشانی بھیجے۔ کہا میری قوم نشانیاں نہ مانگا کرو، جو قوم نشانیاں مانگتی ہے پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر تباہ ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ غرق ہو جایا کرتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے نشانی مانگی، اونٹنی آ گئی، چٹلا دیا رب کے پیغمبر کو اور اونٹنی کو کاٹ دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ رب کا ایسا عذاب آیا، رب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان کے انجام سے اللہ کو کوئی خوف نہیں۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کیا رب نے عذاب دیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ زلزلہ آیا، اپنی ہی زمین میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ قوم لوط برے کام کرتی تھی، رب کی بغاوتیں کرتی تھی، شریعت کے بتائے رستے چھوڑ کر اور رستے اختیار کرتی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ بارش آئی، کہنے لگے بارش ہے بڑا مزہ آئے گا، فرمایا بارش نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، ان کے اونچوں کو ہم نے زمین کی تہوں میں پھینک دیا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو للکارنے والا، اس کی قوم پر عذاب آیا، مچھر آئے، جسموں کا گوشت کھا گئے، جسم کا خون پی گئے، اور اس کے دماغ میں مچھر داخل ہو گیا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، لوگوں سے جوتے سر پہ مروایا کرتا تھا، اور اسی حالت میں کتنی دیر عذاب ہوتا رہا۔ بعض روایات میں ہے 400 سال اس عذاب میں پڑا رہا، پھر جا کے کہیں ذلت کی موت آئی۔ فرعون وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ
فرعونوں کا انجام یہی ہوتا ہے، ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے، گناہگاروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو، فرمان کو، پیغام کو رد کرنے والے اس امت کے ابو جہل کا بھی انجام یہی ہوا۔ اللہ کہتے ہیں طوفان فرعون کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے بڑے بڑے عذاب ان پر بھیجے، خون ان کے کانوں میں داخل کر دیا، اور طرح طرح کی ٹڈیاں اور مینڈک ان کے گھروں میں بہت زیادہ بھیج دیے، ان کے کھانوں میں ہر جگہ وہ گھومتے پھرتے، لیکن قوم اتنی ظالم تھی کہ توبہ پھر بھی نہیں کی۔ مر گیا مردود، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قبر میں بھی عذاب اور قیامت کے دن بھی دردناک عذاب۔ اصحاب الاخدود، وہ جو خندقوں میں اللہ والوں کو پھینک رہے تھے، قتل اصحاب الاخدود، مر کے مردود۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جنہوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، اور دنیا کے حکمرانوں، ظالموں، لٹیروں، ظلم کرنے والوں، والسماء ذات البروج پڑھا کرو 30ویں پارے کی سورت، جو ایمان والوں کو تنگ کرے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آگ میں جلایا جانے والا عذاب ہے۔ سبا، یمن کی بستی، ملکہ سبا، یمن والے اپنے باغ بڑے بنائے، چشمے بڑے پیدا کیے، اپنے پھول بڑے سجائے، اپنے پھل بڑے دیے، اللہ کے منکر ہو گئے، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی، اپنے باغ تباہ کر دیے، سیلاب بھیجے، ان کے پل تباہ ہو گئے، انہوں نے ڈیم بنا لیے کہ چلو سیلاب سے بچ جائیں گے، اور اپنے سیلابوں کے ناکے توڑ کے قوم کو ڈبو دیا۔ ابرہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ابرہا آیا بیت اللہ کو ڈانے کے لیے، رستے میں ایک بندے کو ساتھ لیا، مجھے رستہ بتا دینا، وہ بندہ رستے میں فوت ہو گیا، آیا عرفات والی سائیڈ سے، اور مزدلفہ اور منا کے درمیان میں آسمان کے رب نے لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، بڑا لشکر لے کے آیا، ہاتھی لے کے آیا، آسمان کے رب نے ابابیل کو کنکریاں دے کر بھیجا، فارسلنا علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کل کے ظالم بھی گھاس پھوس بن گئے، آج کے ظالم بھی انشاءاللہ گھاس پھوس بن جائیں گے۔ عمر بن لوہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو بدلا اور قوم کو لات منات عزا ہبل کے شرک میں ڈالا، فرمایا مر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں معراج کی رات دیکھ کے آیا، جہنم کے اندر اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اور آگ میں جل رہا تھا، اور قریش کے کفار، ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ سردار تھا، چودھری تھا، سالار تھا، ابو الحکم کہلواتا تھا، عمر بن ہشام نام تھا، ابو جہل مسلمان کہتے تھے، بدر میں معاذ و معوذ نے مار دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود اس کی چھاتی پہ چڑھے، کہا او پتہ ہے تو کس کی چھاتی پہ چڑھا ہوا ہے؟ کہا میں سردار ابو جہل، سردار عمر بن ہشام ہوں۔ ابن مسعود نے کہا میں بکریوں کا چرواہا ہوں، رب کے فضل سے آج تیری چھاتی پہ چڑھا ہوا۔ ابو جہل کے ماننے والے لیٹیں گے نیچے، اور عبداللہ ابن مسعود کے ماننے والے ان کی گردنیں کاٹیں گے، سزا دیں گے۔ اور ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ جدھر رسول اللہ علیہ السلام دعوت دینے جاتے، پیچھے پیچھے جاتا،
کہتا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، مرا اتنی بدترین بیماری میں مرا کہ سارے گھر والے اس کی بدبو سو کر بھاگ گئے۔ کتنے دن اس کو دفنایا کسی نے نہیں۔ ابی ابن خلف اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا، کہتا تھا میں تمہیں مار دوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا میں تجھے ماروں گا۔ سامنے آیا، آپ نے تیر مارا، تھوڑا سا تیر لگا، درد سے کرا رہا۔ کسی نے کہا کیوں کرا رہے ہو؟ تھوڑا سا تیر لگا، کہا نہیں مجھے محمد نے مار ہی دیا ہے، اسی زخم میں مر گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافقتیں کرنے والا، سازشیں کرنے والا، صحابہ کا مذاق اڑانے والا، نہیں رب نے بخشا، نہیں رب نے معاف کیا، جہنم کی آگ۔ کیسر و کسرا تباہ ہو گئے نا، برباد ہو گئے۔ ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا، وحشی بن حرب نے قسم کھائی ہوئی تھی اللہ میں نے اسلام کے شیر کو مارا، غلطی سے میں نے حمزہ کو شہید کیا، اللہ مجھے توفیق دے میں اسلام کے سب سے بڑے غدار کو بھی ماروں۔ تو مسلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کر دیا، موت۔ وہ بغدادی خلیفہ پنجرے میں بند، بھوک پیاس کے ہاتھوں مر گیا۔ اسلام سے بے وفائی کرنے والا اور غداری کرنے والے رافضی، وہ بھی ذلت خواری کا شکار ہو گئے۔ اس ارض ہند میں غلام محمد قادیانی کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کو گالیاں دیتا تھا کہ جی میں نے اللہ سے کشتی کی ہے، اللہ نے میرے ساتھ جمع کیا، نعوذ باللہ، اور میں رسول سے بھی بہتر، اور ابو بکر عمر میرے سامنے بوٹ بھی نوک بھی نہیں، جوتا بھی نہیں، نعوذ باللہ، گالیاں بکتا تھا، ذلیل خار ہو گیا۔ ثناء اللہ شیخ الاسلام عمر سری رحمہ اللہ سے مباہلہ کیا، میں مر جاؤں گندی بیماری میں۔ آسمان کے رب نے اس مردود کو گندی بیماری میں مبتلا کر کے گندگی، نجاست، آلودگی، گندگی کا ڈیر بن کے اللہ رب العزت کی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تمہارے سامنے پچھلی تاریخ پڑھو، اتا ترک کے ساتھ کیا ہوا؟ شرابی، زانی، بدکار، مشرک، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ تمہیں جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نا، دھوکے دیے جاتے ہیں، تمہیں غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اتا ترک کو ہیرو سمجھا جاتا ہے، غدار تھا، منکر اسلام تھا، دشمن اسلام تھا، زانی اور شرابی تھا، مر گیا مردود۔ اس کی لاش سے بدبو آ رہی تھی، اس کو دفناتا کوئی نہیں تھا، خار ہو کے مر گیا، ذلیل ہو کے مر گیا، اور اسلام کا دشمن ہو کے مر گیا۔ اور ابھی آپ نے ظالموں کا انجام دیکھا، گناہ گاروں کا انجام دیکھا۔ یہ مصر کا فرعون، واللہ پچھلے دنوں اخبار میں فوٹو دیکھ کے اللہ کی قدرت پہ بھی رشک آیا۔ اللہ تو کیسے کیسے انجام دکھاتا ہے۔ یہ فرعون مصر، یہ حسنی اپنے آپ کو مبارک سمجھتا تھا، اس نے جیلیں بھری ہوئی اخوان سے، جیلیں بھری ہوئی بھائیوں سے، جیلیں بھری ہوئی عورتوں سے، ان کو ڈرل مشین سے سوراخ کرواتا۔ اور رمضان میں اگر مسلمان بھائی ساتھی اخوان مانگتے ان سے پانی تو ان کے منہ میں پخانے داخل کرتے، ان کے منہ میں پیشاب ڈالتے۔ فوٹو دیکھی اخبار میں، جج عدالت کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے حسنی غیر مبارک پلید فرعون پنجرے میں بند لیٹا ہوا حاضری لگوانے آیا ہے، اور لوگ مصر کے پنجرے میں بند حسنی کو جوتے مار رہے تھے۔ یہ ہے ظالموں کا انجام۔ ذلیل ہو گیا، خار ہو گیا وہ تیونس کا زین العابدین، جس کی بیوی
سونا لوٹ کے چلی گئی، پوری قوم کو نوکر بنایا ہوا تھا، خار ہو گیا، پتا چلا قومے میں پہنچا ہوا ہے، بادشاہ تھا، اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا۔ مرنے لگتے ہیں تو سعودی عرب ان کو یاد آتا ہے، ذلت و خار، ذلیل و خار ہو جاتے ہیں، ظالموں کا انجام۔ پاکستان کا پرویز، پاکستان کا پرویز دیکھو ذلیل ہو رہا، خار ہو رہا، عبرتناک منظر ہے سارے کہ ظالموں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، ظالموں کو اللہ سزا دیا کرتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ انہیں ظالموں کو علاقے میں تم رہتے ہو، عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے مذاق ہی اڑایا۔ آج ہم بھی مذاق اڑا رہے ہیں، سنت کا، فرض کا، حکم کا، جہاد کا، دعوت کا، توحید کا، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں اپنے گھر میں مسلمان، تو اپنے گھر میں مسلمان، وہ اپنی مسجد میں مسلمان، وہ اپنی مسجد میں مسلمان۔ نہیں پتا دنیا میں اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں پتا دنیا میں اسلام کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون۔ جو ظالم ظلم آج کرتے ہیں کل ان کا حساب ہوگا۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون۔ جب بھی ان کو قرآن سنایا گیا آگے سے مذاق ہی اڑایا۔ کس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، کس علاقے میں ہم جی رہے ہیں، دیکھو نظر آس پاس کیا آس پاس ہو رہا ہے، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی شریعت کی بغاوتیں ہو رہی ہے، کتنی بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، نہ عزت کا احساس، نہ غیرت کا احساس، نہ اسلام کی خواہشات کا احساس، بیچا جا رہا اسلام کو، آگ کو خریدا جا رہا۔ کیا بتائیں کہ یہ مسلمان قوم کیا کر رہی ہے؟ اس سیالکوٹ کا واقعہ ہے۔ اللہ کاموں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں اور توبہ کرنی پڑتی ہے کہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو زنا کاریوں میں آگے، ایک تو شراب خوریوں میں آگے، رشوت خوریوں میں آگے۔ قومیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تباہ نہیں ہوتی، قومیں بڑے گناہوں سے تباہ ہوتی ہے۔ چھوٹے ہاتھ سے ان کو تباہ نہیں کرتے، بڑے ہاتھ سے ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ آئے، زلزلے نہ آئے، سیلاب نہ آئے۔ 70 سال سے اوپر والد صاحب کی عمر، ساری زندگی کما کما کے بیچارہ تھک گیا، ساری زندگی پیسے کماتا رہا، اولاد کو کھلاتا رہا۔ اب آخر عمر میں اولاد نے کہا تو نے ہمارے لیے کمائے کچھ نہیں، ہماری کوٹھی نہیں بنی، ہماری زمین نہیں بنی، مرلے پلاٹ نہیں بنے، جگیریں نہیں بنی، سونا ہمارے پاس نہیں ہے، بہترین گاڑیاں نہیں، تو نے خاک کمایا ہے۔ اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں ہی نہیں دی۔ اینی شاہدین کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ کو تقریباً 7-8 مرتبہ گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارے اولاد نے۔ یہ معاشرہ ہمارا اسلامی ہے؟ بوڑھے باپ کو 70 سے اوپر عمر تھپڑ مارے، گریبان پکڑا، اور پھر کیا کیا؟ رشتہ داروں کو بلا کر کہا اس بڈھے کو ہمارے گھر سے لے جاؤ، ہم نے اس کو رکھنا نہیں۔ یہ وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتا تھا، چھتری کیا کرتا تھا۔ یہ وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا کرتا تھا، محنت کیا کرتا تھا۔ اس بڈھے کو گھر سے لے جاؤ۔ اللہ کی قدرت دیکھو، سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے، اس بڈھے کو، اس والد کو کون لے کے جائے گا؟ کوئی کہتا ہے میں نے نہیں لے جانا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لے جانا، اور بچے کہتے ہیں اس کو تیزی سے ہمارے گھر سے نکال دو، ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ اتنا کہا تو آسمان کے رب نے ملک الموت کو بھیج کے اپنے پاس بلا لیا۔
وہ والد فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تجھے کوئی نہیں رکھتا، تو ہمارے پاس آ جا۔ اور اس سے اگلی بات سنو، اس سے بھی آگے خطرناک ہے، فوت ہو گیا تو طرز پھر بھی نہیں کھایا، اولاد کہہ رہی ہے اس کی لاش کو بھی ہمارے گھر سے لے دو۔ دنیا دار، ذلیل خوار، پیسے کے نوکر، ڈالر کے نوکر، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، بڈھے کو یہاں سے لے جاؤ، دفنانے میں بھی شریک نہیں ہو رہے، کوئی اور دفنائے، اور کوئی جنازہ پڑھے، اور کفن پہنائے۔ کہ ایسی قوموں پر اللہ کے عذاب نہیں آتے؟ ایسے ظالموں کو پھر کلمے نصیب کہاں ہوتے؟ مصر کا واقعہ ہے، مصر کا واقعہ ہے، زنا کرتا ہوا، بدکاری کرتا ہوا، دو لڑکی اور لڑکا گناہ کر رہے تھے ہوٹل میں، جب ہوٹل والے اس کمرے میں پہنچے تو دونوں گناہ کی حالت میں مر چکے تھے۔ ترکی کا واقعہ ہے، شراب پیتے ہوئے ایک گھونٹ، دوسرا، تیسرا، پیالے پیتے رہے، گلاس جام پیتے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا تو کسی نے قریب کہا قل لا الہ الا اللہ، تو کہتا ہے ایک جام اور دو، اتنا کہا اور فوت ہو گیا۔ انڈونیشیا کا ناچنے والا اتنا ناچا، اتنا ناچا، لوگوں کے سامنے رقص کیا، لڑکی ساتھ ہے وہ بھی ناچ رہی ہے، لڑکا بھی ناچ رہا ہے، اتنا ناچا کہ دونوں پلید ناچتے ناچتے گر پڑے، ہسپتال لے گئے تو دونوں فوت ہو چکے تھے۔ عبرتے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب، کئی سینمے میں مر جاتے ہیں، کئی بازار حسن میں مرے۔ نوائے وقت جنگ میں خبر چھپی، لاہور کے بازار حسن میں گھر سے بدکاری کرنے گئے اور پھر گھر والے پیچھے سے گئے تو اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے۔ نہیں کلمہ نصیب ہوتا، نہیں اسلام نصیب ہوتا، مرتے وقت ظالم خطرناک انجام کا شکار ہوتے ہیں، مرتے وقت کلمہ نہیں ملتا، زناکاروں کو، سود خوروں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، کاروبار کی دنیا، فلموں کے باتیں، ڈراموں کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ ملک الموت جان نکالتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، پھر قبر کے اندر دفنائے جاتے ہیں تو وہاں سانپ اور بچھو، کیوں گناہ ہم کرتے ہیں؟ کیا اس اندھیری رات کا ہمیں کوئی ڈر نہیں؟ آخری جمعہ رمضان کا، اور ابھی تک بھی میں نے اپنے گناہ نہیں چھوڑے، ابھی تک بھی میں نے اپنی غلطیاں نہیں چھوڑی، ابھی تک بھی میں نے اپنی نافرمانیاں نہیں چھوڑی، ابھی تک بھی میں نے قبروں پہ سجدے نہیں چھوڑے، نظر و نیاز حرام کی نہیں چھوڑی، ابھی تک بھی میلے چراغاں میں نے نہیں چھوڑے، ابھی تک بھی بدعت کی حمایت نہیں چھوڑی۔ رمضان میں بھی سیڈیز کی دکانیں کھول کے سیڈیز بیچتے رہے، کم از کم رمضان میں تو ڈرتے، رمضان میں بھی فلمیں دیکھتے رہے، نشے کی پڑیاں بیچتے رہے، رمضان میں بھی طبلے بجاتے رہے، رمضان میں بھی میراثی بلاتے رہے، رمضان میں بھی میری بہنیں بازاروں میں گھومتی رہی۔ 25 رمضان ہے، بہنوں غور سے سنو، کتنے دنوں سے تم نے بازار کا رخ کر لیا ہے؟ جاؤ کبھی بازار عبرت کے لیے دیکھو، اتنی عورتیں، اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں بازار میں گھوم رہی ہے، نہ کسی کو پردے کا پتہ، نہ کسی کو اسلام کا پتہ، نہ کسی کو ایمان کا پتہ۔ رمضان آیا نیکیاں کمانے کے لیے، بہنیں گناہ کما رہی ہے، بیوٹی پارلروں میں جا رہی، بازاروں کی چہل پہل، یہ مسلمانوں کے بازار ہیں۔ قبر کی آگ بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ سعودی عرب کا واقعہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، دمام کے اندر روٹیلٹی سٹور کے اندر ایک عورت داخل ہوئی،
گندا چہرہ، گندا منہ، یعنی بے پردگی اور اسلام کی مخالفت۔ ایک شیخ نے اس کو سمجھایا، اللہ کی بندی ہاں سب عورتوں نے پردے کیے ہوئے، تو بھی پردہ کر۔ کہتی ہے متوع آ گیا ہے مجھے بتلانے کے لیے، بڑے دیکھے میں نے متوع، مولوی بڑے دیکھے۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتق النار، اللہ کی بندی آگ سے ڈر، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہتی جا یہ عذاب اپنے پاس رکھ، یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھ۔ سامان خرید کر کے باہر نکل لگی، شیشے کا آٹومیٹک دروازہ تھا، درمیان میں قدم آگے پیچھے رکھا، شیشہ کھلنے کی وجہ اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ عبرت پکڑو، ہوش کرو، احساس کرو بھائیوں اور بہنوں، اللہ چاہے تو کسی وقت بھی عذاب دے سکتا ہے نا، پکڑ آ سکتی ہے نا، زلزلے آ سکتے ہیں، پانی سیلاب بن سکتا ہے، ہم کیوں نہیں توبہ کرتے، ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ ظالموں، قیامت کے دن رب کا غصہ، رب کا عذاب، جہنم کی آگ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سزائیں، وحشتناک دردناک مستقبل، آگ میں پھینکے جائیں گے، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، گھومے گے چاروں طرف، سر کچلا جائے گا، منہ میں پتھر ڈالے جائیں گے، خون کی ندیاں ہوں گی، جلتے تنور ہوں گے، موسم گرمی کا ہوگا، سردی کا بھی ہوگا، عذاب ہی عذاب ہوں گے۔ آؤ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، کچھ بیٹھے ہو کچھ کھڑے ہو، کیا ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے؟ کیا ہم گناہوں سے باز آئے؟ 4-5 دن تو باقی رہ گئے ہیں، کم از کم رمضان میں تو گناہ معاف کروا لیں۔ گناہ بھی کریں گے، کہہ لیں گے رب بڑا غفور رحیم ہے، رب نے معاف کر دیا ہے، رب نے بخش لیا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کو لوگ مذاق کرتے ہیں، داڑھیوں کو، پردے کو، نماز کو، جہاد کو، توحید کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج مذاق سہ لو، قیامت کے دن تم ان کو مذاق کرو گے، قیامت کے دن تمہاری باری ہوگی۔ یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قیامت کے دن تمہیں مظلوموں اونچا مقام ملے گا۔ یہ دکھ، یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ جیلیں، یہ ہتھکڑیاں، یہ آزمائشیں سب کچھ عارضی ہے۔ دیندار بنو، کامیابی اختیار کر لو گے، جنت تمہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ سعد بن معاذ شہید ہونے لگے تو اللہ کا عرش کانپ گیا۔ احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ حنظلہ شہید ہوئے تو رب کو اتنے پسند آئے کہ رب نے فرشتوں کو بھیجا میرے حنظلہ کو غسل جا کے دو۔ خبیب اور زید شہید ہوئے تو اللہ نے جسم اپنے پاس بلا لیا، جسم محفوظ کر دیا۔ اللہ محمد بن منقدر ساری زندگی روتے رہے، اپنے گناہوں پہ، نافرمانیوں پہ رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لوگ بڑا سمجھاتے اتنا نہ رویا کرو، کہا ابھی رو لوں فائدہ ہے، جہنم میں رونے سے بچ جاؤں گا۔ فوت ہونے لگے تو لوگ پاس بیٹھے ہیں تو کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے لگتا ہے میری توبہ رب نے قبول کر لی ہے، میری آنکھوں کے سامنے باغ ہی باغ ہے، اور اگر تم دیکھ لو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ دنیا میں بھی دینداروں کو سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہونے لگا مصر کا، شیخ نے واقعہ بیان کیا، صلاح الامہ کے اندر فوت ہونے لگا، عصر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے امہلونی، اے فرشتوں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، مجھے عصر کی نماز بڑی اچھی لگتی ہے، میں اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی وقت اذان ہو گئی، مسجد میں اذان ہو گئی، اس نے کہا مجھے نماز پڑھاؤ، تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور بھائیو نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فوت ہو گئے۔ نماز میں موت، اب
الرحمان کیلانی لاہور کے کتابیں لکھنے والے سجدے میں فوت ہو جاتے ہیں. اللہ اعلیٰ درجے دیتا ہے، مرتبے دیتا ہے، اور دوستو رب جن پہ راضی ہو ان کو شہادتوں کی موت دیتا ہے. رب ان کو شہادتوں کے مرتبے دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں. پیچھے فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، ازمیشیں، اور وہ شہید ہو کے کوئی زرقاوی، کوئی خطاب اور کوئی سلمان، کوئی ناصر، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والا فرحان، عمر وقاص، قربانیاں دینے والا فہیم، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا آصف، اشفاق، قربانیاں پیش کر گئے. دوستو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے. ہم آج ممبر پہ خطابت کرنے والے، آپ سننے والے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر گناہوں کی دنیا، پھر گناہوں کی وادیاں. عبدالغنی مقدسی فوت ہونے لگے. کسی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا اشتہی الجنہ، جنت چاہتا ہوں. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اشتہی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ تو رو کر کہنے لگے اشتہی لذت النظری الی وجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت چاہتا ہوں. لوگ باتیں کرنے لگے تو کہا اذکر اللہ، باتیں نہ کرو، قولو، کیا کرنا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ. اتنا کہا اور فوت ہو گئے. تبلیغ بھی کر کے گئے، کلمہ زبان پہ بھی آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو دیکھو آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے. سال سال کے گودام بھرنے والوں، کاروبار چمکانے والوں، منڈیوں کے اندر سودے کرنے والوں، دیکھو ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کل نماز کام آئے گی، کل توحید کام آئے گی، کل جہاد کام آئے گا، کل داڑھی کام آئے گی، عورتوں کو پردہ کام آئے گا، کپڑا ٹخنوں سے مردوں کو اوپر کام آئے گا، کل جھوٹ سے بچنا کام آئے گا، سود سے پرہیز کام آئے گا. کیا ہم پرہیز کرتے رہے؟ بڑی خطرناک بیماری آنے والی ہے. اپنے آپ کو ان خطرناک گناہوں سے بچا لو. دنیا آ رہی ہے، یہ تو قبر بتائے گی کہ کیا انجام ہوتا ہے. صحابہ کو نمونہ بناؤ. صحابہ کا کردار بڑا عالی شان تھا. جانثار صحابہ، وفادار صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے بھائیوں، رمضان کے آخری جمعہ میں گزارش کرتا ہوں، واعظ بھی بڑے سنے، درس بھی بڑے سنے، خطبے بھی بڑے سنے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا کچھ سن لیا ہے. کب بدلنا ہے اپنے آپ کو؟ کب تبدیلیاں لانی ہے اپنے آپ کے اندر؟ کب سچا مسلمان بننا ہے؟ میری بہن، میری بہن، کب تو اپنے گھر میں اسلام لائے گی؟ کب تو ختیجہ کے طریقے اپنائے گی؟ کب تو عائشہ صدیقہ کو نمونہ بنائے گی؟ کب تو صفیہ کو، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے طریقے اپنائے گی؟ اے میری بہن پردہ کر، اس میں تیری حیا ہے. اے میری بہن گھر سے ٹی وی نکال، اس میں تیری غیرت ہے. اے میری بہن بازاروں میں نہ جا، اس میں تیری عزت کا تحفظ ہے. اے میری بہن من کے چھلے گانیاں ان کے اندر نہ پڑھ، برائی کے اندر نہ پڑھ، تعویذ فروشیوں میں نہ پڑھ، اس میں تیرے ایمان کی خیر ہے. اے میری بہن اپنے خامد کی خدمت کر، نیک کام میں اطاعت کر. اے میری بہن ماں باپ کی خدمت کر. اے میری بہن اپنے خامد کو اسلام کے لیے تیار کر. وہ غفلت کرے تو نماز کے لیے اٹھا، وہ داڑھی منڈے تو اس کو داڑھی رکھوا. اے میری بہن تو اسلام لا سکتی ہے. عورتیں درست ہو جائیں تو معاشرہ درست ہو جاتا ہے. بہنوں گھروں میں اسلام لاؤ. جمعہ پڑھنے بھی بعض بہنیں آتی ہیں تو باقی بہنوں کو تنگ کرتی ہیں. باتیں ہو رہی ہے، ادھر جمعہ ہو رہا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، شرارتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی بندیوں جمعہ ضائع کیوں کرتی ہو؟ جمعہ برباد کیوں کرتی ہو؟ باقی عورتوں کو پریشان کیوں کرتی ہو؟ میرے بھائیوں تم سب کی بھی ڈیوٹی ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. آؤ سارے مل کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. آؤ ناراض رب کو راضی کر لیں. اور رب سے صلح کر لو.
کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، پتہ نہیں عید آنی ہے کہ نہیں آنی، اور رب سے صلح کر لے، اور داڑیاں رکھ کے، اور کپڑے ٹخنوں سے اوپر کر کے، اور جوا نشہ چھوڑ کے، اور سود جھوٹ چھوڑ کے، اور شرک کی غلاظتیں چھوڑ دو۔ رب کے علاوہ دے کوئی نہیں سکتا، رب کے علاوہ لے کوئی نہیں سکتا۔ اولاد دینے والا ہو، رزق دینے والا ہو، مشکل کشا بھی اکیلا، حاجت روا بھی اکیلا، مسجود بھی اکیلا، اور خالق کائنات بھی اکیلا، حاکم کائنات بھی اکیلا۔ آؤ اللہ کے در پہ سر جھکائیں، اللہ کو پکاریں، قبروں پہ نہیں، مردوں زندوں کو نہیں، نظر و نیاز نہیں، 10ویں 11ویں نہیں، سنت رسول مدینے والے کی اس پہ عمل کریں۔ اور یہ فرقہ پرستیاں، یہ فرقہ بازیاں، یہ تفرقہ بازیاں، یہ گروپ چھوڑ کے مسلم بن جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مسلم بن کے دعوت کا کام کریں، گلیوں محلوں چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، نماز کی طرف لائے، اور پھر تلوار پکڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اتنی تلوار چلائے کہ حمزہ سید الشہداء کی طرح بن جائے، اتنی تلوار چلائے، کاش ہم بھی تلوار چلائیں اور ہمیں مصعب بن عمیر کی طرح اتنا کفن بھی نہ ملے کہ ہمارے پاؤں پہ بھی گھاس ڈال کے دفنا دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے غسل، ہم نہیں چاہتے کفن، ہم شہیدوں کی موت چاہتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی وہ موت آ جائے جو عمر بن جموح لنگڑے صحابی کو آئی تھی، ہمیں بھی وہ موت آ جائے جو حنظلہ کو آئی تھی۔ سارے جہانوں سے بہتر جہان، بہتر دنیا وہ جہاد کی دنیا ہے، وہ کشمیر، وہ افغانستان، وہ عراق و چچنیا فلسطین، بچے رو رہے، مائیں تڑپ رہی، بہنیں پکار رہی، مسجدیں گر رہی، مندر بن رہے۔ تو کب جاگے گا؟ تو کب ہوش میں آئے گا؟ ساری دنیا کے ہاتھ ہوں گے، مظلوم بہنوں کے ہاتھ ہوں گے، تیرے گریبان کتنا اسلام لٹ گیا، تو کب ہوش میں آئے گا؟ کتنے قرآن جل گئے، تو کب ہوش میں آئے گا؟ کتنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ کے خاکے چھپ گئے، اللہ کے رسول کو گالیاں دی گئی، عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی گئی، رب کے قرآن توحید کی گئی، توحید کی توہین کی گئی۔ تیری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو بھی تو اپنا محاسبہ کرنا، گھر سے کاروبار، کاروبار سے گھر، یہی سارا اسلام نہیں ہے۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی جہاں کی باتیں ہو رہی ہے، دنیا تیرا نام لے رہی ہے۔ آؤ اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں، تہیہ کریں، جذبہ رکھیں، پھر انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی، پھر انشاءاللہ دن بدلیں گے، انشاءاللہ رحمتوں کی بارش ہوگی، انشاءاللہ کفر بھاگے گا، انشاءاللہ توحید کے پریرے لہرائیں گے۔ مگر اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا سارے بھائی انشاءاللہ عقیدہ توحید اپنائیں گے انشاءاللہ، اور شرک سے نفرت کریں گے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے انشاءاللہ، اور امریکہ سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ، اور کفر یہود و ہندوس کو ماریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں خلافت کا نظام آئے گا، اور جنت و فردوس میں اکٹھے ہوں گے سارے بھائی ساتھی بہنیں، جنت میں اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، تو خوشیاں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جتنے بھائی جمعہ پڑھنے آئے، جتنی بہنیں جمعہ پڑھنے آئیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اللہ ہمارا رمضان قبول فرما، اللہ ہمارا اعتکاف قبول فرما، اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما، اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔